السلام علیکم دوستو اور پیارے اسٹوڈنٹ، آج ہم جو بات کریں گے جس ٹاپک پر وہ پاکستان اسٹڈیز کا جو چیپٹر ہے اس میں ہم بات کریں گے شیخ مجیب الرحمن کے 6 پوائنٹس، اور اس کا جو SLO نمبر ہے وہ ہے 8.3۔ 8.3 یہ SLO نمبر ہے اس کا، جو کہ آغا خان بورڈ کے SLOs کے مطابق ہے۔ شیخ مجیب الرحمن جو کہ عوامی لیگ کا لیڈر تھا اور ایسٹ پاکستان میں اس کی یہ جماعت تھی، اور اس نے اپنے 6 پوائنٹ جو پیش کیے تھے وہ فروری 1966 میں پیش کیے تھے۔ کچھ ہوا اس طرح سے تھا کہ کشمیر کے معاملات اور دیگر معاملات کو حل کرنے کے لیے لاہور کے اندر ایک نیشنل کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس کے اندر بہت سے پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کو حل کرنے کی بات کی گئی، اور اس کانفرنس کو 5 اور 6 فروری کو منعقد کیا گیا 1966 میں۔ اس کانفرنس کے اندر شیخ مجیب الرحمن اور دیگر پارٹیوں کے ممبران کو بلایا گیا یا انوائٹ کیا گیا، یعنی کہ تقریباً 700 جو پولیٹیکل جو ممبرس اور جو لیڈر تھے انہوں نے اس میں شرکت کی۔ اس میں شیخ مجیب الرحمن کو بھی بلایا گیا۔ شیخ مجیب الرحمن نے جو سب سے اہم بات کرنی تھی اس نیشنل کانفرنس کا، جو سب سے بڑا مقصد وہ یہ تھا کہ تاشقند کے اندر جو معاملات طے ہوئے تھے، پاکستانی صدر ایوب خان اور انڈیا کا جو صدر تھا، پرائم منسٹر تھا، وزیر اعظم لال بہادر شاستری، ان کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان کو وہاں پر ڈسکس کرنا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا اس تاشقند کا کہ جس میں کشمیر کے معاملے کو ڈسکس کرنا تھا، جو کہ نہیں کیا گیا، جس سے پاکستانی عوام کے اور پولیٹیشین کے درمیان ایک پریشانی اور غصے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تو لہٰذا ان تمام پرابلم کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس کو نیشنل کانفرنس کہتے ہیں، جس کے اندر شیخ مجیب الرحمن بھی شریک ہوا تھا۔ شیخ مجیب الرحمن نے اس میں شرکت کی اور اپنے 6 پوائنٹس پیش کیے۔ یہ جو 6 پوائنٹس پیش کیے تھے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یعنی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا یا آئین یا دستور جو ہوگا وہ فیڈرل ہوگا، یعنی اس ایک فیڈریشن ہوگی اور باقی اس کے پروونسز ہوں گے جن کو اٹانومی دی جائے گی۔ دوسری جو بات کی تھی شیخ مجیب نے اپنے پوائنٹ میں وہ یہ کہ فیڈرل ہیو ڈیفنس اینڈ فارن افیئرس پورٹ فولیو، بولے کہ فیڈرل کے پاس صرف 2 یعنی کہ ڈپارٹمنٹ، 2 پورٹ فولیو ہونے چاہیے، 2 ڈپارٹمنٹ ہونی چاہیے، ایک ڈیفنس کا یعنی کہ فوج کا، اور دوسرا فارن افیئرس کا یعنی کہ بین الاقوامی تعلقات کہ کس ملک سے کیسے تعلقات رکھنے۔ باقی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ صوبوں کو دیے جائیں، اور شیخ مجیب الرحمن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پروونشل اٹانومی کی اس نے بات کی تھی، یعنی اس نے بات کی تھی کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں، جو کہ جو لاہور ریزولوشن جو 1940 میں پیش ہوئی تھی اس کے مطابق اس کو کیا جائے۔ اچھا، پھر اس نے بات کی تھی سیپریٹ کرنسیز۔ وہ بات کرتا تھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی جو اکنامیکل کنڈیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ مختلف ہے، اور ایکسپورٹ وغیرہ، تو لہٰذا سیپریٹ کرنسی پاکستان کی، ایسٹ پاکستان کی اور ویسٹ پاکستان کی الگ ہونی چاہیے۔ پھر اس نے ایک بات اور کی تھی پوائنٹ نمبر 4 میں کہ آل ٹیکسز کلیکٹڈ بائی پروونسز اٹ سیلف، یعنی جو صوبے ہیں وہ اپنے تمام ٹیکسز کو خود ہی کلیکٹ کریں گے، فیڈریشن اس معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی ایک تھوڑا سا بون آف کنٹینٹ تھا
شیخ مجیب الرحمن اور ایوب خان گورنمنٹ کے درمیان معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ پھر پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ فارن ارننگ کیپٹ اینڈ ریکورڈ آف پروونسز، یعنی کہ بین الاقوامی طور پر جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے، جو کہ ایکسپورٹ جتنی بھی اور امپورٹ کے جو یعنی کہ معاملات ہو رہے ہیں، وہ تمام جو ریکور کریں گے وہ صوبے کریں گے۔ یعنی اگر ایسٹ پاکستان کوئی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کو ریکور ایسٹ پاکستان کرے گا، اور ویسٹ پاکستان اگر کوئی چیز یا کوئی کموڈیٹیز کوئی بھی چیز اگر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی اس کی ریکوری بھی وہی کرے گا۔ تو یہ بھی ایک مین پوائنٹ تھا۔ آخری پوائنٹ میں اس نے کہا کہ این ایسٹ پاکستان ملیشیا ٹو بی فارمڈ۔ اس نے کہا کہ 65 کی جنگ کے بعد ہندوستان نے اصل میں اپنا بدلہ لینے کے لیے، اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایسٹ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا پروگرام بنایا تھا، جبکہ ویسٹ پاکستان میں فوج بھی موجود تھی، نیوی بھی موجود تھی، سب تھے، لیکن یہاں جو آپ کا ایسٹ پاکستان تھا جن کی آبادی بھی زیادہ تھی، تو ان کو انڈیا کی ملٹری سے محفوظ ہونے کے لیے ان کو بھی ایک ایسی فورس کی ضرورت تھی کہ جس سے ان کو انڈیا سے محفوظ کیا جاتا، تاکہ وہ ان سے محفوظ رکھیں اور کسی قسم کا ان کی آبادی کو نقصان نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 1966 کو مجیب الرحمن کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر کیس چلائے گئے، اور اس پر غداری کے کچھ مقدمے بنائے گئے، جو کہ انتہائی افسوسناک تھا ایسٹ پاکستان کی عوام کے لیے۔ اور اس کے بعد اس کی کیا کازز تھے، اس کی کیا وجوہات تھی، اس کو پھر ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک آپ اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم۔